मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई अंजील उसका 4 बाब और उसकी 23 और 24 दो आयात जो हैं वो मैं तिलावत करूँगा। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बात करते। तशरीफ रखें। आज ईद पेंटिकोस्ट का दिन है, कलीसिया की पैदाइश का दिन है। इस दिन रूह कुद्स नाज़िल हुआ और कलीसिया ने जन्म लिया। पेंटिकोस्ट जो है वो 50वें दिन को जाहिर करता है। यह हफ्तों की ईद कहलाती थी, फसल काटने की ईद कहलाती थी। और जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ पेंटिकोस्ट के दिन, तो एक बड़ी फसल काटने को मिली। एक ही वक्त में 3000 और फिर एक ही वक्त में 5000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल करके निजात हासिल कर ली और रूह से मबूर हो गए। एक ही वक्त में जब रूह उसका नसूल हुआ, एक ही वक्त में इतनी बड़ी फसल ईद पेंटिकोस्ट के दिन काटी। लेकिन जरूरी है कि हम इस बात को समझें, यीशु मसीह ने सामरी औरत से मुखातिब होकर ये सब बातें उससे कही। और ये बड़ी खास बात है जो यीशु मसीह ने उससे कही। उसने कहा, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार, कैसे परस्तार? हाँ जी, कैसे? बोलने समझ नहीं आ रही। कैसे परस्तार? सच्चे परस्तार। सच्चे परस्तार जो है वो बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। सच्चे परस्तार, सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। इन देयो लब रहे। कैसे लब रहे? सच्चे परस्तार को ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। वो ऐसे ही ढूंढ रहा है, ऐसे परस्तारों को ढूंढ रहा है। और 24 आयत के अंदर लिखा है, खुदा रूह है। खुदा क्या है? खुदा रूह है। खुदा रूह है। और जरूरी बात यह है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। अब यीशु मसीह ने यह बता दिया कि खुदा रूह है और वो कैसे परस्तार ढूंढता है? जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर
سے آسمانی باپ کی پرستش کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو جسمانی ہے، جو جسمانی طور پر پرستش کر رہے ہیں۔ ہم آج ان باتوں کو سیکھیں گے اور پھر ہم دعا کریں گے کہ خدا کا روح ہمیں توفیق بخشے کہ ہم روح اور سچائی سے آسمانی باپ کی پرستش کر سکیں، اور آج خدا ہماری زندگیوں کے اندر اپنے مسا کو، اپنے روح القدس کو انڈیلے، تاکہ ہم جیسا خدا ہے ویسی اس کی پرستش کر سکیں۔ آمین۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ ہم اس بات کو جانیں گے۔ میں نے کہا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو روح اور سچائی سے یعنی روحانی ہے، وہ لوگ ہیں جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور جیسے ہم نے پڑھا 24ویں آیت کے اندر کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ دوسری جو ہے وہ جسمانی لوگ ہیں۔ پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو خط لکھ کر کہتے ہیں کہ وہ جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت، غور سے دوسرا تیموتھیوس کے نام مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، وہ دینداری کی وضع کو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں۔ اپنے آپ کو وہ سمجھیں گے یا لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم مسیحی ہیں، ہم بھی روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، لیکن پالوس رسول نے کہا کہ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں دوسری قسم جن کے کاموں سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا باپ جو روح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنے والے لوگ ہوں، وہ ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے، ایسے نہیں جو وضع رکھیں، اچھا گانے والے ہوں، اچھے کپڑے پہننے والے ہوں، ایسے نہیں وہ ڈھونڈتا، وہ ان پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اب جب ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے خدا روح ہے، تو پھر ضروری ہے یسوع مسیح نے یہ بات جو کہی ضرور ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کلام سنایا تھا ضرور پر، جو یسوع مسیح نے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے، ضرور ہے، یہ ضروری ہے، جیسے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی جان صلیب پر دے اور بہت سارے لوگوں کا کفارہ دے، اور اس کے کفارے پر ایمان لا کر لوگ خدا کے خاندان میں شامل ہو کر اس کو باپ کہہ کر پکار سکے، اسی طرح ضروری ہے کہ جب خدا روح ہے تو ضرور ہے کہ پھر اس کی پرستش کس طرح کی جائے؟ روح اور سچائی سے۔ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں خود کہا
اور مقدس یوحنا پہلا باب، مقدس یوحنا رسول کی معرفت یسوع سے لکھوائی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب خدا روح ہے تو پھر لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے۔ خدا روح ہے اور اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اور پولس رسول تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے پہلا تیموتھیوس اس کا 6واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت، میں اس لیے یہ حوالے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ خدا روح ہے۔ پہلا تیموتھیوس 6واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت لکھا ہے، جسے وہ مناسب وقتوں پر نمایاں کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی عزت اور سلطنت ابد تک رہے، آمین۔ یہ وہ خدا ہے جس کے متعلق یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ خدا روح ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس خدا کی ہم پرستش کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ خدا کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے، یہ ضروری بات ہے۔ اب ہم یہ بات کو جان گئے، سمجھ گئے کہ خدا روح ہے۔ جب وہ روح ہے تو پھر وہ پرستار جو ڈھونڈتا ہے وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ یسوع مسیح نے یہ کوئی مشکل کام نہیں بتایا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر اس نے یہ کہا کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، تو پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں جاتا ہوں، دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا جو پہلے تمہارے ساتھ تھا اب تمہارے اندر ہوگا، اور جب وہ تمہارے اندر ہوگا تو تم اس خدا کی جو روح ہے، روح اور سچائی سے اس کی پرستش کر سکو گے۔ جب خدا روح ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کی پرستش اس طرح سے کی جائے جیسا وہ ہے، یا جیسے وہ پرستار ڈھونڈتا ہے، اور وہ پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ یہ ضروری ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کی پرستش اس طرح سے کریں جیسے وہ چاہتا ہے۔ جس طرح وہ چاہتا نہیں، ہم اس کی پرستش کیسے کریں گے، اور وہ کیسے ہماری پرستش کو پسند کرے گا، یا کیسے ہماری پرستش پر وہ تخت نشین ہوگا؟ وہ چاہتا ہی نہیں، اس کو پسند ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، اور انہی کی پرستش پر وہ تخت نشین بھی ہوتا ہے۔ انہی کے وسیلہ سے وہ اپنا جلال بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور جب ہم روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں تو پولس رسول اس بھید کو کھولتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بھی سمجھیں اس کو۔ کرنتھیوں کے نام مقدس پولس رسول کا لکھا ہوا خط
پہلا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں دو آیات جو ہیں خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھے گئے. پہلا کرنتھیوں دوسرا باب 10ویں اور 11ویں لکھا ہے لیکن ہم پر خدا نے ان کو، اوپر اگر پڑھے تو لکھا ہے نامی آیت پہ، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسے ہوا جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئی وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. جب ہم روح سے، جیسا خدا ہے، خدا روح ہے، اور جب ہم روح سے اس کی پرستش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم خدا کی طے کی باتوں کو بھی دریافت کر لیتے ہیں. ہم اپنے آپ سے نہیں، اس روح اس کے سبب سے جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، اس روح کے سبب سے جو خدا نے ہمیں دیا ہوتا ہے، اس روح کے سبب سے ہم خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتے ہیں. اور 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. کس کے سوا؟ خدا کے روح کے سوا. خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی طے کی باتیں جانیں. خدا چاہتا ہے کہ ان چھپے بھیدوں کو ہم حاصل کریں. ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی خدا کے حضور جا پاتا، لیکن خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایسا ممکن کر دیا کہ ہم خدا کی حضوری میں جائیں. اور اب جب اس نے ایسا ممکن کر دیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے روح سے معمور ہو کر ہم خدا کے بھید کی باتیں، طے کی باتیں بھی جان سکیں. بندہ پاویں مردہ ہوئے نا کہ وہ اپنے پتریاں نو، پتریاں نو یا دوسرے رشتہ داراں دے بچیاں نو کدی بھی نہیں دسے گا کہ میں کی کتھے رکھیا ہے. صرف وہ اپنے بچوں کو بتائے گا کہ میں کی کتھے لکایا ہے، کہڑے بینک چ کی رکھیا ہے. وہ صرف اس کے بیٹے بیٹیاں ہی جان سکتے ہیں کہ ہمارے باپ نے کہاں کیا رکھا ہے. اور آسمانی باپ بھی چاہتا ہے کہ ہم خدا کے بھید کی باتیں جان سکیں، اس کے طے کی باتیں جان سکیں. خدا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے روح اس کو بھیجا کہ وہ باتیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی کے خیال میں آئی، خدا اپنے روح اس کے وسیلہ سے ان باتوں کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے. وہ جو چھپی باتیں ہیں، بھید کی باتیں ہیں، خدا روح اس کے وسیلہ سے ان کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے. پالوس رسول نے روح اس کے ہدایت سے، اگر آپ پڑھیں نا خطوں کو تو آپ روح قدس کی اس قدرت کو جان سکیں گے جس نے خدا کی طے کی باتیں ظاہر کی. لیکن ایک بات میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں. پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کے اندر پالوس رسول نے کہا، اے بھائیوں، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ تم اس بات سے ناواقف رہو
کیونکہ یہ بھید روح القدس نے اس پر کھولا اور اس نے روح القدس کی ہدایت سے اس بھید کو بیان کیا. اور کیا کہتا ہے؟ اے بھائیوں، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا. اس نے اس بھید کو کھولا کہ جو بنی اسرائیل نکلے اور مصر میں سے نکل کر وہ بحر کلزہ میں گزرے، اور وہ یہ کہتا ہے اس روح کو اس کی قدرت کے سبب سے اس بھید کو کھولتا ہے جو خدا نے اس پر ظاہر کیا. اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو بحر کلزہ میں سے بنی اسرائیل کا گزرنا ہے یہ بپتسمہ ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان باتوں سے ناواقف رہو، تمہیں سمجھ آنی چاہیے. لیکن یہ بھید کس نے کھولا؟ روح القدس نے مقدس پالوس رسول پر یہ بھید کھولا. لیکن میں آگے جانا چاہتا ہوں. اب جب یہ باتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں کہ روح القدس کے وسیلہ سے ہم خدا کے طے کی باتیں بھی جان لیتے ہیں، بھید کی باتیں بھی جان لیتے ہیں، اب پھر ضروری ہے کہ سچائی سے اس کی پرستش کرے جیسا وہ چاہتا ہے، روح سے اور سچائی سے. پالوس رسول رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت کے اندر یہ سچائی کیا ہے لکھا ہے. پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. کیا کرو؟ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. اپنے بدن قربان کر. اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب میں نہ نظر آؤں، اب یسوع مسیح مجھ میں نظر آئے. یہ ہے بدن کی قربانی کرنا، اپنے جسم کی خواہشوں کو مارنا. یہ ہے سچائی سے خدا کی پرستش کرنا. اور یہاں پر پالوس رسول یہی بات کہہ رہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک ہے، اور یہی خدا کو پسندیدہ ہے. اور لکھا یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اس کے بغیر کوئی خدا کی پرستش نہیں کر سکتا، یا اس کے بغیر خدا اس پرستش کو پسند ہی نہیں کرتا جو روح اور سچائی کے بغیر کی جائے. اس پرستش کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے. اور اگر صرف ہم ویسی وجہ کو رکھتے ہیں لیکن ہم روح اور سچائی سے خدا کی پرستش نہیں کرتے تو یاد رکھیں خدا کو سب پتہ ہے. سب کچھ خدا کو پتہ ہے کہ ہم کیسی پرستش کر رہے ہیں. وہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہمارے اندر کو جانتا ہے. اس کے سامنے ہمارا اندر کھلی کتاب کی مانند ہے، اس کو سب پتہ ہے. اس لیے پالوس رسول نے کہا کہ وہ وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کریں. اور یہ یاد رکھیں، اگر ہم ایسی وضع رکھتے ہیں، دکھاوے کے کام کرتے ہیں تو خدا کو پتہ ہے. آمین. خدا کو کیا ہے؟ پتہ ہے. اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. عبرانیوں 4 باب عبرانیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا کہ آپ کو صحیح سمجھ آئے. لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے
اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. اگلی آیت اس سے بھی ضروری ہے جو ہمارے ٹاپک پر ہے, اس سے جڑی ہوئی ہے. 13ویں آیت, اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں. مخلوقات کی کوئی چیز خدا سے چھپی نہیں ہے, بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں. آمین. جس سے پولس رسول کہتے ہیں جس سے ہم کو کام ہے اس کے سامنے سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے. نیکڈ, انگلش میں لکھا ہے نیکڈ, ننگیاں نے ساری چیزیں خدا دے سامنے, اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں, سب کچھ لکھا ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں. بالکل ننگیاں نے سب چیزوں دے سامنے, کچھ بھی چھپا نہیں, کوئی پردہ نہیں ہے جہاں خدا اگے نہیں دیکھ سکتا. خدا کے سامنے سب کچھ کیا ہے؟ بے پردہ ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے, اس کو پتا ہے. اس لیے پولس رسول نے کہا کہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے. یہ ہمیں جان لینا ہے. اس لیے جب وہ یہ سب کچھ جانتا ہے, ہمارا سب کچھ اس کے سامنے بے پردہ ہے, سب کچھ اس کے سامنے ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کی ویسے پرستش کریں جیسی وہ چاہتا ہے. یسوع مسیح نے خود کہا خدا روح ہے, تو ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. اور اگر میں روح اور سچائی سے اس کی پرستش نہیں کرتا تو میرا سب کچھ خدا کے سامنے بے پردہ ہے. آمین. میں کچھ بھی خدا سے چھپا نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے حضور جیسا وہ ہے ویسی اس کی پرستش کریں. جیسا خدا چاہتا ہے ویسا ہی ہم کریں. جو جسمانی ہے وہ روحانی سے نفرت کرتے ہیں. جسم روح کے خلاف کام کرتا ہے, روح جسم کے خلاف کام کرتا ہے, ایک دوسرے کے مخالف ہیں. لیکن ہم نے روح کو اس کے وسیلہ سے جسم کی خواہشوں پر غلبہ پانا ہے, کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں کے سامنے سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ روح اور سچائی سے اس کی پرستش. وہ ایسے ہی پرستار ڈھونڈ رہا ہے, ایسے ہی پرستار ڈھونڈ رہا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. خدا نے مقدس داؤد کے متعلق کہا کہ مجھے میری مرضی کے موافق بندہ مل گیا. اور خدا بارہا جیسے جیسے اس کے بیٹے پوتے اس کے آگے حکومت کرنے لگے, خدا انہوں نے بدی کی, اور خدا ان کو یہ بات باور کراتا رہا کہ جیسا میرا بندہ داؤد تھا ویسی تم نے پرستش نہیں کی, ویسے تم پاک دلی صاف دلی سچائی سے میرے حضور نہیں چلے. خدا گلہ کرتا رہا بادشاہوں سے, داؤد کے بیٹوں سے, کہ تم اس طرح سے میرے حضور نہیں چلے جیسا داؤد میرے حضور چلتا. ایسا خدا نے کہا, اور داؤد کی لڑیوں تک یہ بات خدا کو بتاتا رہا کہ جیسا تمہارا باپ داؤد تھا ویسے تم نہیں بنے, ویسے تم نے پرستش نہیں کی جیسے تمہارا باپ داؤد تھا. تم نے بدی کی, تم روح اور سچائی سے پرستش نہ کر سکے.
پہلا ساموئیل 16واں باب. جو پالوس رسول نے کہا کہ خدا کی نظر میں سب کچھ کھلا ہے اور بے پردہ ہے. یہاں پر خدا داؤد کے دل کو دیکھ رہا ہے کہ داؤد کیسا بندہ ہے. پہلا ساموئیل 16 باب کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے پر خداوند نے ساموئیل سے کہا تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دے اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ دل. اس لیے پالوس رسول نے کہا کہ خدا کے سامنے سب کچھ کیا ہے؟ بے پردہ ہے. اور داؤد کی خصوصیات جو ہیں 18ویں آیت کے اندر لکھا تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت الحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے اور خداوند اس کے ساتھ ہے. ایک ہی نہیں ہوتی خصوصیات ہیں. میں پھر کبھی اس پر بات کروں گا لیکن اس لیے جب اس کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہے تو خدا کی نظر بھی اس پر ٹکی ہوئی ہے اور خدا کہتا ہے کہ مجھے میرے دل کے موافق بدلہ بھی مل گیا ہے. اب داؤد کیا کہتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں کہ جب خدا یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا بندہ مل گیا ہے تو وہ کیسا شخص. زبور 63 میں اس کی 2-3 آیات میں پڑھوں گا آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسا بندہ ہے تو جس کے متعلق خدا کہہ رہا ہے. لکھا ہے پہلی آیت زبور 63 اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے. لکھا اے خدا تو میرا خدا ہے. اے خدا تو میرا خدا ہے میں دل سے تیرا طالب ہوں گا. دل سے کیا ہوں گا؟ تیرا طالب ہوں گا. خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں. خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق. یہ ہے اس کی اس قدر اس کو خدا کی تڑپ لگی ہوئی ہے. اس قدر وہ کہتا ہے میری جان خداوند کی پیاسی ہے. خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق. یہ اس کی طرف ہے اور ایسی طرف جب ہم خدا کے حضور لے کر آئیں تو پھر خدا کی نظر تو ہم پر ضرور رہے گی اور وہ اپنے روح سے ہمیں معمور کرتا رہے گا. جیسے پالوس رسول کلیسیا کہتا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. ایک دفعہ کا کام نہیں ہے. پھر خدا کی حضوری ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتی رہے گی جب ہم خدا کے حضور اس طرح سے خشک اور پیاسی زمین سے بھی بڑھ کر ہم خدا کے دیدار کے طالب ہوں گے. ہماری جانیں اس کی پیاسی ہوں گی. ہمارا جسم ہمارا خدا کا مشتاق ہوگا تو پھر خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگا. اس لیے خدا کہہ رہا ہے اور یہ وہ بندہ ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتا ہے. میں بس اس کو ختم کر رہا ہوں. میں نے اب بہت کچھ میں چھوڑ دیا ہے. اب ضروری بات یہ ہے کہ عید پینتیکوست کے دن روح قدس نازل ہوا
یہ بات یاد رکھیں. نجات جو ہے نا، نجات وہ ہمیں مفت میں ملی ہے. کیسے ملی ہے؟ مفت میں. Salvation is free. لیکن جو مسا ہے نا وہ فری نہیں ملتا. مسا روح القدس فری نہیں ملتا. نجات ہمیں فری مل جاتی ہے، لیکن روح القدس خدا کی حضوری، خدا کا مسا ہمیں مفت میں نہیں ملتا. اس کے لیے خدا کے حضور رونا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے. خشک اور پیاسی زمین کی طرح اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے. خدا کے حضور دعائیں کرنی پڑتی ہے. خدا کے حضور گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں کہ خدا اپنے روح سے ہمیں معمور کر دے. روح قدس کو پانے کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ کہ خدا کے حضور خشک اور پیاسی زمین کی طرح اپنے آپ کو پیاسا بنانا ہے. دعا کرنی ہے. روزے رکھنے پڑے، روزے بھی رکھیں کہ خدا مجھے روح سے معمور کر دے. عید پینتیکوست کے دن کیا ہوا؟ ایویں وہ کھیڈنے دے سن روح کو سونا دے نازل ہو گیا. وہ اپنے کما چ لگے سن روح کو سونا دے نازل ہو گیا. نہیں، نجات کو وہ پا چکے تھے، لیکن کیا کر رہے تھے؟ میں پڑھوں گا اس کے بعد. اعمال پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے جلدی سے میں پڑھوں گا، ٹائم بہت ہو گیا. لیکن تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پطرس، یوحنا، یعقوب، اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون، زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے. کیا کر رہے تھے؟ لوڈو نہیں سن کھیل رہے تھے، تاش نہیں سن کھیل رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول ہے. دعا کر رہے سن. دعا یہ وہ قیمت ہے جو روح اس کو پانے کے لیے ہمیں پے کرنی ہے. دعا کرنے میں، اور جیسے خدا کا بندہ مقدس داؤد کہتا ہے کہ میں خشک اور پیاسی زمین جو پانی کے لیے ترستی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ میں خدا کے لیے پیاسا. میرا جسم خدا کے لیے مشتاق ہے. اس طرح کی پیاس ہمیں رکھنی ہے، اور پھر خدا کا روح نازل ہوگا، اور پھر خدا کا روح ہمیں قوت اور زور بخشے گا. اب آخری بات، ہمارا 10ویں باب کے اندر لکھا ہے جب کرنیلیس اور اس کا خاندان روح سے معمور ہو گیا تو پالوس رسول نے کہا 10ویں باب کی 37ویں اور 30ویں آیت کے اندر، اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار. یاد رکھیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. وہ سب کو چاہتا ہے کہ سب روح سے معمور ہو جائیں. وہ سب پر اپنے بھید کھولنا چاہتا ہے. وہ سب پر اپنے طے کی باتیں ظاہر کرنا چاہتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے خدا کے حضور آئیں اور دعا کریں. اور پھر کیا ہوگا؟ جب وہ دعا کرنے میں مشغول تھے تو دوسرے بات کے اندر لکھا ہے، اور 4تھی آیت کے اندر، اور وہ سب روح قدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. پھر جب وہ دعا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جب خشک اور پیاسی زمین کی طرح وہ خدا کے مشتاق ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے خدا کے لیے پیاسا بنایا ہے، تو پھر خدا کا روح ان پر نازل ہوا. کن پر؟ سب پر. ان سب پر جو اس جگہ جمع تھے.
اور وہ سب روح کو اس سے بھر گئے. آمین. آئیں آج وقت ہے کہ ہم ایسے بنے تاکہ خدا اپنے روح سے ہمیں معمور کرے. عید پینتیکوس کے دن وہ بالا خانہ پر سب دعا کر رہے تھے. 120 کی جماعت دعا کر رہی تھی. روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کر رہے تھے اور خدا کا روح ان پر نازل ہوا اور وہ سب روح اس سے بھر گئے اور سب غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے تمہیں بولنے کی طاقت ہے. ہمیں آئیں ہم دعا کریں. آج اس کا آغاز کریں گے. ہم یہاں سے آغاز کریں گے اور پہلے جیسے میں کہوں گا ویسے آپ نے دعا کرنی. آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے.